We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، تم نے کبھی اس شخص کا واقعہ سنا ہے جس نے اللہ کی عبادت 500 سال تک کی؟ ایک بزرگ عالم نے مجھ سے یہ سوال نہایت سنجیدگی سے کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجب سی گہرائی تھی، جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جو بظاہر سادہ لگتی ہے مگر اندر سے پوری زندگی کی سوچ بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی کچھ سنا تو ہے مگر مکمل واقعہ نہیں جانتا۔ کیا واقعی کسی بندے نے اتنی لمبی عبادت کی تھی؟ 500 سال! یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹا، یہی تو وہ نکتہ ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور یہی واقعہ انسان کے اندر چھپا ہوا غرور توڑ دیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں پورا واقعہ سناتا ہوں، لیکن یوں نہیں کہ تم اسے صرف سن کر گزر جاؤ، اسے دل میں اتار کر سننا، کیونکہ یہ واقعہ عمل دکھانے والوں کو ان کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، اور یوں لگا کہ وقت تھم گیا ہو۔ عابد ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا کی رونقوں سے کنارہ کر لیا تھا۔ نہ مال کی فکر، نہ شہرت کی تمنا، نہ لوگوں کی تعریف کا لالچ، بس ایک ہی مقصد کہ رب راضی ہو جائے۔ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا جہاں انسانوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اللہ نے اس کے لیے ایک چشمہ جاری فرمایا تھا جس کا پانی اس کی پیاس بجھاتا۔ اس چشمے کے پہلو میں ایک درخت تھا جس پر روزانہ ایک خاص پھل اگتا جس سے اس کی غذا پوری ہو جاتی۔ دنیاوی ضرورتوں کا بوجھ ہٹا دیا گیا تھا تاکہ وہ صرف عبادت کرے۔ پھر وہ عبادت میں یوں گم ہوا کہ وقت گزرنے کا بھی احساس نہ رہا۔ 1 سال گزرا، پھر 10، پھر 50، پھر 100، اور پھر 500 سال گزر گئے۔ 500 سال مسلسل عبادت! تصور کرو، انسان کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی، مگر اللہ چاہے تو اس کے لیے وقت بڑھا دے۔ اور عابد بھی ایسا تھا کہ اس نے نہ عبادت میں تھکن محسوس کی، نہ وقفہ کیا، نہ دنیا کی کسی کشش نے اسے پیچھے ہٹایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب میں کامیاب ہوں گا، اب جنت میرا ٹھکانہ ہے۔ بزرگ نے اپنی بات روک کر گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر دل پھسل جاتے ہیں۔ عبادت کا اصل مقصد بندے کو عاجز بنانا ہے، نہ کہ وہ اپنے عمل پر فخر کرنے لگے۔ پھر انہوں نے واقعے کو جاری رکھا، جب قیامت قائم ہوگی اور ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس عابد کو بھی لایا جائے گا۔ اس وقت اس کے دل میں ایک بہت ہلکی سی خوش فہمی ہوگی، ایسی خوش فہمی جو دل میں خاموشی سے جنم لیتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید میں کافی ہوں، شاید میری کوشش ہی مجھے جنت دلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں تجھے اپنی رحمت سے جنت دیتا ہوں۔ یہ سن کر شاید شکر کرنا چاہیے تھا، جھک جانا چاہیے تھا، مگر اس کے دل میں چھپا ہوا احساس بول اٹھا، اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ انصاف کے ساتھ ہو، میری عبادت کو بھی شمار کیا جائے۔ جیسے ہی بزرگ نے یہ جملہ ادا کیا، مجھے اپنے اندر ایک جھٹکا لگا۔ عدل، انصاف، اعمال کی پیمائش۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر چکا ہے، مگر اصل میں وہ خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتوں نے عبادت کے پہاڑ جیسے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب دوسری طرف میری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت رکھ دو، اس کی آنکھوں کی نعمت۔ جیسے ہی نعمت پلڑے میں رکھی گئی، پلڑا جھک گیا، مگر عبادت والا نہیں، نعمت والا جھک گیا۔
500 साल की मुसलसल इबादत भी अल्लाह की एक नेमत का हक अदा ना कर सकी। अगर दूसरी नेमतें रख दी जाती, सांस, दिल की धड़कन, सेहत, जिंदगी, अकल, जुबान, तो इबादत का पलड़ा तो कहीं नजर ही ना आता। इबादत की रूह लर्ज गई। इसे पता चला कि वो जिस पहाड़ जैसे अमल का गरूर करता रहा, वो अल्लाह के बेशुमार इनामात के मुकाबले में राई के दाने से भी कम है। बुजुर्ग ने एक आह भरी और कहा, बेटा, बंदा चाहे उम्र भर इबादत करे, वो रब के सामने फकीर ही रहता है। इस मौका पर आबिद घुटने टेक कर कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रहमत में ले ले, तेरे अदल के सामने मेरी इबादत कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुझे अपनी रहमत से जन्नत देता हूँ। ये वो हकीकत है जो इंसान को इसकी असल में वापस ले आती है। यहाँ इबादत का मसला नहीं, यहाँ दिल का मसला है। यहाँ अमल का वजन नहीं, यहाँ अल्लाह की रहमत का सहारा है। बुजुर्ग ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, बेटा, तुम सोच रहे होगे कि इस वाक्य में आखिर सबसे बड़ा सबक क्या है, क्या मकसद है अल्लाह के तरफ से ये बताने का कि एक बंदा 500 साल तक इबादत करे और फिर भी इसकी इबादत अल्लाह की एक नेमत के मुकाबले में कुछ न हो। ये हकीकत सुनकर शायद दिल थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा हिलता है, मगर यही टूटना असल में इंसान को इंसान बनाने के लिए होता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। अब मामला कहानी का नहीं रहा था। बात मेरे अपने दिल में, मेरे अपने गरूर, मेरे अपने अमाल से जुड़ गई थी। इंसान चाहे कितनी ही नमाज़ें पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, नवाफिल, जिक्र, दुआएं, एक वक्त जरूर आता है जब दिल के किसी कोने में ये आवाज उठती है कि हम कुछ हैं, हमारे आमाल बहुत कीमती हैं, हम तो इबादत करते हैं, लेकिन हकीकत में बंदा जब तक आजिज नहीं बनता, अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। बुजुर्ग बोले, असल हकीकत ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपने अमल पर नहीं, अपने रब पर भरोसा करे। इबादत जरूर करे, मगर अल्लाह की रहमत से महरूम होने की खौफ से। नेकियां जरूर करे, मगर तकब्बुर से पाक होकर। इबादत का मकसद खुद को तैयार करना है, मगर जन्नत में दाखिला वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। फिर इन्होंने मेरे सामने हाथ फैलाए और फरमाया, सोचो बेटा, अगर अल्लाह की आंखों की नेमत वापस ले ले तो हम क्या कर सकते हैं? सांस रोक दे तो हम क्या भाग सकते हैं? दिल की धड़कन बंद कर दे तो कौन सा अमल हमें बचा सकता है? इबादतें इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा वो सिर्फ रहमत से खुलता है। मैं हर लफ्ज़ में उतरता महसूस कर रहा था। वो बोले, ये वाक़या इसलिए नहीं सुनाया गया कि लोग इबादत छोड़ दें, बल्कि इसलिए ताकि बंदा समझ जाए कि इबादत करके वो कोई एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी, ये भी एक नेमत। सेहत दी ताकि सजदा कर सको, ये भी एक नेमत। सांस दी, हिम्मत दी, तवज्जो दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया और बंदे ने समझ लिया कि ये सब मेरा है। नहीं बेटा, ये वही धोखा है जिसमें लोग सदियों से फंस रहे हैं। इसलिए ये वाक़या हमें झंझोड़ता है। फिर इन्होंने वाक़ये में एक और बात बयान की जिसने मुझे मजीद हैरत में डाल दिया। जब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस इबादत की आंखों का वजन रख दिया था और इबादत हल्की पड़ गई थी, तब फरिश्तों ने अर्ज किया, परवरदिगार, अगर इसकी बाकी नेमतें रखी जाएं तो ये तो कुछ भी नहीं दे पाएगा। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे, बता अब क्या चाहता है, अमल या रहमत? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, आबिद इस वक्त कांपते हुए कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत चाहता हूँ, मैं तेरे अदल के मुकाबले में बिल्कुल खाली हूँ। और फिर अल्लाह इसे अपनी रहमत से जन्नत अता करेगा। यहाँ आकर बुजुर्ग ने एक नहायत अहम बात कही, बेटा, इंसान जब अपनी हकीकत समझ लेता है तो वह दूसरों को कम तर नहीं समझता। वो नमाजें पढ़कर फख्र नहीं करता, वो नेकियां करके एहसान नहीं जिताता, वो रोजे रख कर गरूर नहीं करता,
بلکہ وہ ہر لمحے کہتا رہتا ہے اے اللہ میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ یہیں سے اصل بندگی شروع ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا بزرگوار پھر ہم عبادت کس نیت سے کریں؟ وہ بولے عبادت اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہاری نجات لازم ہو جائے۔ عبادت محبت کے لیے ہو، احسان کے لیے ہو، عاجزی کے لیے ہے۔ اور جب انسان اس کیفیت میں عبادت کرتا ہے تو اس کی طبیعت نرم ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کسی پر فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نجات صرف ایک چیز سے ہے، اللہ کی رحمت سے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جو میرے دل پر گویا نقش ہو گیا، بیٹا قیامت کے دن اللہ ہمارے اعمال کو نہیں ہمارے دلوں کو دیکھے گا۔ عمل قبول وہی ہوتا ہے جس میں ریا نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عطا ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں بند کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرما جو تیرے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سائل بنا، اپنے عمل پر فخر کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے سجدوں میں اخلاص پیدا کر، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے سینوں کو نور سے بھر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہمیں اس دن رسوا نہ کر جس دن کوئی چیز تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ جب حساب قائم ہو تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگ کی دعا ختم ہوئی تو دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا، ایک ایسا سکون جو صرف سچائی سے ملتا ہے، صرف عاجزی سے ملتا ہے، صرف اللہ کی طرف جھکنے سے ملتا ہے۔ اب مجھے وہ ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ 500 سال کی عبادت انسان کو کچھ نہیں بناتی، اللہ کی ایک نظر رحمت انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے۔ آخر میں بزرگ نے کہا بیٹا اس واقعے کو آگے ضرور بیان کرنا تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اور اپنے اعمال پر مغرور نہ ہوں۔ اور میں آج یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ یہ روشنی آگے بڑھے، دلوں تک پہنچے، لوگوں کے اندر جھانکنے کا ہنر پیدا کرے اور ہم سب اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے بجائے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اور اگر آپ ایسی مزید ایمان افروز، دل کو جھنجھوڑ دینے والی، روح کو جگا دینے والی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو قصص النور چینل آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہانی دل کو بدل دیتی ہے، ہر واقعہ ایمان کو جگا دیتا ہے، ہر لفظ روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔